ایک کہانی ہے مغل شہزادے کی، جس کی زندگی لال قلعہ کے خوبصورت محلوں سے شروع ہوئی۔ وہ محل سے باہر نکلتا تو لڑکیوں کی نظریں گڑ جاتی تھی، لیکن اس نے اپنی زندگی کا آدھا حصہ دلی کی جامع مسجد کے آس پاس بھیک مانگ کر گزارا۔ اس شہزادے کی کہانی دلچسپ تو ہے ہی، لیکن اس میں ایک بہت بڑا سبق بھی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس مغل شہزادے کی ایک دلچسپ کہانی۔ دلی کی جامع مسجد سے ایک راستہ مٹیا محل کی طرف سے ہوتا ہوا دہلی گیٹ کی طرف جاتا ہے۔ وہاں حویلی کلو خواص کے نام سے ایک مشہور محلہ ہے۔ اس محلے سے ایک بوڑھا فقیر ہر روز رات ہو جانے کے بعد جامع مسجد کی طرف نکلتا۔ اس فقیر کے ایک ہاتھ میں بانس کی ایک لکڑی ہوتی اور دوسرے ہاتھ میں ایک مٹی کا پیالہ ہوتا، اور اس پیالے کا ایک کنارہ ٹوٹا ہوا ہوتا۔ اس فقیر کا جسم لمبا، داڑھی سفید اور گال چپکے ہوئے تھے۔ اس فقیر کے بال الجھے ہوئے ہوتے، سر پر پھٹی ہوئی ٹوپی اور پیروں میں پھٹی ہوئی جوتیاں، میلے کچیلے کپڑے اور ان کپڑوں میں 10-12 پیوند لگے ہوئے ہوتے۔ اس فقیر کا حال دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ وہ کوئی چرسی ہے۔ یہ فقیر آنکھوں کی بینائی سے محروم اور ایک پیر سے معذور تھا۔ جب چلتا تو ایک پیر کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلا کرتا، اور اس گھسٹتے ہوئے پیر سے دھول اڑاتے ہوئے چلا کرتا تھا۔ اس کلو خواص حویلی میں چھوٹے چھوٹے مکان ہوا کرتے تھے۔ انہی مکانوں میں سے ایک چھوٹے سے مکان میں یہ فقیر بھی رہا کرتا تھا۔ یہ فقیر اسی مکان سے رات ہو جانے کے بعد جامع مسجد کی طرف نکلتا۔ راستے میں نہ تو کہیں ٹھہرتا اور نہ کسی سے کوئی بات کرتا۔ اس فقیر کی بلند آواز صرف اتنی ہوتی تھی: یا اللہ، ایک پیسے کا آٹا دلوا دے، تو ہی دلوائے گا، ایک پیسے کا آٹا دلوا دے۔ اس فقیر کی آواز میں ایسا درد ہوتا تھا کہ سننے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ فقیر کون ہے اور اس کی آواز میں اتنا درد کیوں ہے۔ کچھ گھروں کی عورتیں کہتی کہ شام ہوتی اور یہ منحوس آواز ہمارے کانوں میں پڑتی۔ اس آواز کو سن کر ہمارا تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ یہ فقیر ہمیشہ رات میں نکلتا ہے اور دن میں کبھی اس کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ یہ فقیر رات کے وقت اپنے چھوٹے سے مکان سے نکلتا اور جامع مسجد تک پہنچتے ہی واپس اسی مکان کی طرف واپس ہو جاتا۔ راستے میں یہ فقیر نہ کسی آدمی کے سامنے ٹھہرتا اور نہ کسی دکان کے سامنے ٹھہرتا۔ راستے میں چلتے ہوئے کوئی بھی راہگیر اس کے ٹوٹے پیالے میں کوئی پیسہ یا کچھ کھانے کی چیز ڈال دیا کرتا تھا، اور وہ اسی سے اپنا پیٹ بھر لیتا۔ جب وہ اپنے چھوٹے سے مکان سے جامع مسجد کی طرف نکلتا تو اس کی بلند اور درد بھری آواز صرف یہی ہوا کرتی تھی: یا اللہ، ایک پیسے کا آٹا دلوا دے، تو ہی دلوائے گا، ایک پیسے کا آٹا دلوا دے۔ جب جامع مسجد سے گھر کی طرف واپس ہوتا تو تب بھی ہر ایک منٹ کے بعد اس کی آواز یہی ہوا کرتی۔ جب کوئی راہگیر اس کے پیالے میں کچھ ڈالتا تو صرف اتنا ہی کہتا کہ بھلا ہو بابا، خدا تم کو برا وقت نہ دکھائے۔ یہ فقیر خیرات کرنے والوں کو آنکھوں کی معذوری کی وجہ سے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس فقیر کی دردناک آواز کو سننے والے اور اس بے بس فقیر کو دیکھنے والے نہیں جانتے تھے کہ یہ فقیر کون ہے۔ کلو خواص حویلی میں صرف 2-4 آدمی ہی جانتے تھے کہ یہ بوڑھا فقیر آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا حقیقی نواسہ شہزادہ مرزا قمر سلطان ہے۔ غدر سے پہلے یہ فقیر خوبصورت جوان تھا۔ قلعے میں اس کی خوبصورتی کی دھوم ہوا کرتی تھی۔ جب یہ قلعے سے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتا تو قلعے کی عورتیں اس خوبصورت نوجوان کو نظریں بھر کے دیکھتی، اور دلی کے بازار والے لوگ راستہ چلتے چلتے اسے دیکھنے کے لیے رک جایا کرتے تھے اور اس خوبصورت جوان کی کھڑے ہو کر خوبصورتی دیکھتے، اور سب جھک کر اسے سلام کیا کرتے تھے۔ لیکن غدر 1857 کے بعد حالات ایسے بدلے کہ مغل حکومت کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے مٹ گیا، اور مغل خاندان کا حال بد سے بدتر ہو گیا۔ کسی نے پوچھا کہ مرزا، تم دن کے وقت باہر کیوں نہیں نکلتے ہو؟ شہزادہ مرزا قمر سلطان نے جواب دیا: جن بازاروں میں میری اچھی صورت اور شاندار سواری کی دھوم مچا کرتی تھی، ان بازاروں میں اس بری صورت اور اس بری حالت کو لے کر دن کے وقت نکلتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اس لیے رات کو نکلتا ہوں اور صرف خدا سے مانگتا ہوں اور اسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہوں، اور وہی مجھے دیتا ہے۔ پھر کسی نے پوچھا کہ مرزا، کیا افیون بھی پیتے ہو؟ تو مرزا قمر سلطان نے جواب دیا: جی ہاں، بری صحبت کی وجہ سے افیم کی لت پڑ گئی ہے، اور چرس بھی پی لیتا ہوں۔ پھر کسی نے پوچھا کہ غدر سے لے کر آج تک کیا کیا گزری، ذرا اس کا حال تو سناؤ۔
مرزا قمر سلطان نے ایک ٹھنڈی اور لمبی سانس لی اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، کچھ نہ پوچھو، خواب دیکھ رہا تھا کہ آنکھیں کھل گئی، اب جاگ رہا ہوں، اور وہ خواب پھر کبھی نظر نہیں آیا، نہ اس کے نظر آنے کی کوئی امید ہے۔ یہ مغل شہزادہ مرزا قمر سلطان جامع مسجد کے آس پاس اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ تھی شہزادہ مرزا قمر سلطان کی ایک دلچسپ کہانی۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اس مغل شہزادے کی یہ دلچسپ کہانی آپ کو کیسی لگی۔ ویڈیو اگر پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔